اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم
النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ خدا کے دین کو کیا کامیاب زینب نے، خدا کے دین کو کیا کامیاب زینب نے، بچایا دین رسالت مآب زینب نے، بچایا دین رسالت مآب زینب نے. دلوں میں جن کے ہے الفت حسین کی لوگوں، دلوں میں جن کے ہے الفت حسین کی لوگوں، کیا ہے ان کو بہت کامیاب زینب نے، کیا ہے ان کو بہت کامیاب زینب نے. آیا ہے سارے زمانے میں نور اکبر کا، آیا ہے سارے زمانے میں نور اکبر کا، دیا ہے دین کو یہ آفتاب زینب نے، دیا ہے دین کو یہ آفتاب زینب نے. علم کے سائے میں مانگی جو ہم نے غازی سے، علم کے سائے میں مانگی جو ہم نے غازی سے، دعائیں کی ہیں وہ سب مستجاب زینب نے، دعائیں کی ہیں وہ سب مستجاب زینب نے. غرور ظلم یزیدی بھی تار تار ہوا، غرور ظلم یزیدی بھی تار تار ہوا، علی کی طرح کیا جب خطاب زینب نے، علی کی طرح کیا جب خطاب زینب نے. جہاں بھی ظلم نے اپنی زبان کھولی ہے، جہاں بھی ظلم نے اپنی زبان کھولی ہے، وہیں پر دے دیا اس کو جواب زینب نے، وہیں پر دے دیا اس کو جواب زینب نے. خدا گواہ کہ عاشور کو حسین کے بعد، خدا گواہ کہ عاشور کو حسین کے بعد، یزید کا کیا خانہ خراب زینب نے، یزید کا کیا خانہ خراب زینب نے. آخری دو شعر کہ وفا کے کتنے ہی ابواب کھولے غازی نے، کہ وفا کے کتنے ہی ابواب کھولے غازی نے، کیا وفا کو مکمل کتاب زینب نے، کیا وفا کو مکمل کتاب زینب نے. جہاں یزید تھا اور تھا یزیدیت کا راج، جہاں یزید تھا اور تھا یزیدیت کا راج، بپا کیا تھا وہاں انقلاب زینب نے، بپا کیا تھا وہاں انقلاب زینب نے. کبھی پھوپھی کبھی بیٹی کبھی بہن بن کر سنبھالا کار رسالت مآب زینب نے، سنبھالا کار رسالت مآب زینب نے. نعرہ صلوات. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات اقبال سورہ حمد اللہ سورہ اخلاص تلاوت فرماتے ہیں. رحمۃ المؤمنات بخصوص مرحوم سید مرتضی حسین عابدی ابن سید رضا حسین عابدی.
رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. سباب محمد قرآن مجید میں خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اور اس کے بعد ان کی ایک نشانی یہ بتائی کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ عام طور سے کلمہ استرجاع تقریباً ہم اور آپ ہر مصیبت کے اوپر، خصوصاً اگر کسی کے مرنے کی خبر، کسی مومن کے جانے کی خبر آتی ہے تو ہم یہ دہرا کر نہ صرف اپنے آپ کو صابرین میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کسی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کلمے کو بار بار دہرانا ہی انسان کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، اگر اس کو دہرانے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین کر لے اور اپنے تمام امور کو اسی کی نظر سے اور اسی کے نظریے سے دیکھے۔ دنیا میں جتنی بھی پریشانی ہے وہ اس کلمے کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ جہاں تک ہم یا جب تک ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ رکھیں گے، جہاں ہم آئے گا، میں آئے گا، میرا آئے گا، وہاں پریشانی ہوتی رہے گی۔ لیکن جس دن یہ یقین ہو جائے کہ میں ہوں ہی نہیں، کہیں سے آیا ہوں، کہیں جانا ہے، یہ چیز جو میرے پاس ہے یہ میری ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے، کسی اور تک جائے گی، اسی تک پلٹ جائے گی، میرے پاس جو پریشانی ہو اپنے آپ حل ہو جائے گی۔ ایک دنیاوی مثال میں عرض کر دوں آپ کے سامنے ایک گاڑی جا رہی ہو یا کھڑی ہو کوئی گاڑی، خدا نہ کرتا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، گاڑی ٹوٹ جائے، افسوس ہو سکتا ہے آپ کو ہو تھوڑا سا، آپ جانتے بھی نہیں کسی گاڑی ہے، ہوگا افسوس ہوگا کہ آپ کو کسی گاڑی کا نقصان ہوگا، لیکن کتنا افسوس ہوگا کیونکہ آپ کا اس سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ تھوڑا سا افسوس ہوگا کہ شاید کسی کا کچھ نقصان ہو گیا، لیکن اگر وہ گاڑی اپنی ہو تو چونکہ ذہن میں ملکیت ہے، یہ میری ہے، میری ذاتی چیز ہے یا میری پراپرٹی ہے، میرا نقصان ہو گیا، لہٰذا اب جو افسوس آپ کو ہوگا وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جو دوسرے کی گاڑی کے نقصان پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ملکیت نہیں تھی، یہاں ملکیت کا تصور ہے۔
تو جیسے ہی ملکیت کا تصور آتا ہے ہمارے جذبات بدل جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں بدل جاتی ہیں، ہمارے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ حادثہ دونوں گاڑیوں کے ساتھ ایک جیسا ہوا ہے، لیکن ایک کے ساتھ آپ کی ملکیت اٹیچ نہیں ہے، لہٰذا آپ کا تاثر دوسرا ہے۔ دوسرے کے ساتھ آپ کی ملکیت اٹیچ ہے، لہٰذا آپ کا تاثر دوسرا ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، جب تک ہمارے ذہن میں کسی بھی شے کے لیے ملکیت کا تصور رہے گا کہ یہ میری ہے، ہمارے تاثرات اس کے لیے مختلف رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ تاثر آ جائے کہ میری ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے، وقتی طور پر میری ملکیت میں دے دی گئی تھی، جو اصل مالک ہے وہ کوئی اور ہے، وقتی طور پر میرا ہے، وقتی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ہے، کیونکہ اگر واقعاً میری ملکیت ہوتی کوئی شے، واقعاً اگر میری ملکیت ہے تو پھر اس کو ہمیشہ میرا ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ کوئی چیز میری نہیں رہ پاتی۔ کل تک نہیں تھی، 4 پیسے دے کے ہم نے لے لی، کل 4 پیسوں کی ضرورت پڑی، ہم نے بیچ دی، اب کسی اور کی ملکیت ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی میری نہیں ہے، کبھی ایسا بھی تھا کہ میری نہیں تھی، کچھ زمانہ ایسا ہوگا کہ میری ہو جائے گی، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ دوبارہ میری ملکیت سے نکل جائے گی۔ اگر ذاتی ہوتی تو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میری ذات سے کوئی چیز اٹیچ ہے میرے ساتھ، اس کا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ذہن سے ملکیت کا تصور چلا جائے گا، ویسے ہی معاملات آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی مسئلہ ہر مصیبت کے لیے ہے۔ جس دن ہمارے ذہن سے یہ آ جائے کہ ملکیت میری ہے ہی نہیں، اپنے آپ پریشانیاں آسان ہو جائیں گی، اپنے آپ مصیبت آسان ہو جائے گی۔ جب میں یہاں کا ہوں ہی نہیں، جب میں یہاں رہنے والا ہی نہیں ہوں، جب میرا قیام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں ہے ہی نہیں، تو اگر کچھ عرصے کے لیے یہاں رہنے کے دوران مجھ پر کوئی پریشانی آ رہی ہے اور ذہن میں یہ تصور ہے کہ میرا قیام ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، تو وہ پریشانی اپنے آپ آسان لگنے لگے گی۔ میں یہاں کا ہوں ہی نہیں، کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں، کچھ دیر کی پریشانی ہے، میں پھر کہیں اور پلٹ کر جانے والا ہوں۔ یہاں اگر پریشانی ہے بھی تو کچھ عرصے کے لیے ہوگی، انتظام وہاں کے لیے بہتر کرنا ہے جہاں ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ ہماری پریشانی کیوں اس دنیا میں اتنی بے چینی ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہم بے چین ہو گئے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ جو اس دنیا سے ہے یہ وقتی ہے۔ امام کا ایک بچہ بیمار ہوا، امام معصوم کا ایک بچہ مریض ہوا، امام اس کے لیے طبیب تلاش کر رہے ہیں، طبیب کو بلا رہے ہیں، وہ آ کر دوا جو بتا رہا ہے امام اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے غلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اس طرح سے دوا بناؤ، اس طرح سے اس کو دوا دینے کی کوشش کرو۔ تمام جد و جہد، چہرے پر اضطراب بھی ہے، پریشانی بھی ہے، حالات و حرکات میں بھی تبدیلی ہے، یہاں تک کہ خبر دی طبیب نے نبض دے کے کہ اب یہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے اب تک امام کے چہرے پر اضطراب، پریشانی تھی، جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی طبیب نے کہا کہ اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، امام بالکل اطمینان سے ہو، بالکل مطمئن، جیسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا مولا ابھی تک تو آپ پریشان تھے، اس بچے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، طبیب کو بلا رہے تھے، دواؤں کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم لوگ کو حکم دے رہے تھے، خود بھی پریشان تھے، اب اتنا اطمینان کیوں جب اس دنیا سے چلا گیا؟ کہ جب تک یہ زندہ تھا کسی اور کی امانت تھا جو میری ذمہ تھی، چونکہ میری ذمہ داری تھی اس کا خیال رکھنا، چونکہ میری ذمہ داری تھی اس کا علاج کرنا اگر وہ بیمار ہو جائے، چونکہ میری ذمہ داری تھی اس کے لیے پرورش کرنا، لہٰذا میں جد و جہد کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی روح نکل گئی، امانت جس کی تھی اس کی طرف واپس چلی گئی، اب میرے لیے کوئی سوال و جواب نہیں ہے، لہٰذا میرے لیے کوئی اضطراب بھی نہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ کسی اور کی ہے، ویسی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ قرآن مختلف لوگوں کو بشارت دے رہا ہے۔ بشارت ایک دفعہ ہوتا ہے کہ عام انسان کسی کو کوئی خوشخبری دیتا ہے،
اہمیت ہے، لیکن جتنی اس کی حد ہے اسی حد تک اس کی خوشخبری ہے. لیکن اگر خوشخبری خود خدا دے رہا اور قرآن میں دے رہا اور اپنے حبیب کے ذریعے سے دے رہا جس کو بشیر بھی کہا ہے اور نذیر بھی کہا ہے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن بہت لوگوں کو اور بہت طبقوں کو بشارت دے رہا ہے. قرآن میں آیا وبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دے، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے بشارت ہے. اسی طرح قرآن نے کہا وبشر المخبتین، مخبتین کا مطلب ہے تواضع کرنے والے، انکساری کرنے والے ہماری آپ کی زبان میں، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلے. روایت کہتی ہے کہ جو انسان زمین پر ٹھوکر مار کے چلتا ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے زمین کے اوپر ایسے چلتے ہیں کہ لگتا ہے کہ زمین ہم ہی کھود دے گے اپنے عہدے کے اپنے روب سے. تو زمین، روایت کہتی ہے کہ زمین پلٹ کر اس سے کہتی ہے، جو سنائی نہیں دیتی انسان کو، زمین پلٹ کر اس انسان سے جو تکبر کے ساتھ زمین کے اوپر ٹھوکر مار کر چلتا ہے، اس سے زمین کہتی ہے کہ جتنا چاہے ٹھوکر مار، آخر میری ہی آغوش میں آ جائے. جس طرح تم زمین پر مجھ پر چلتے وقت جو خیال رکھتے ہو، میں اس کا ایک ایک حساب اس وقت لوں گی جب تم میری آغوش میں آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے وبشر المخبتین، وہ لوگ جو تواضع کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ان کو بشارت دے دی. انکساری کا مطلب کیا؟ یعنی انسان عہدہ رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، شرف رکھتا ہے، لیکن سامنے والے سے توقع نہیں کرتا کہ وہ میرے عہدے کی وجہ سے، میرے شرف کی وجہ سے، میرے خاندان کی وجہ سے، میرے مال کی وجہ سے میرے ساتھ الگ برتاؤ کرے. جیسے سب سے کر رہا ہے ویسے ہی برتاؤ میرے ساتھ کرے. اور اس کی بہترین مثال ہمارے ائمہ ہیں. آپ علماء سے سنا کرتے ہیں، مجالس ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، اکثر یہ بات آپ کے سامنے دہرائی جاتی ہے کہ اکثر رسول اکرم نے مثلا امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی آپ کو خبر ہے، اس چیز کو جانتے ہیں، یہ معاملہ جانتے ہیں. اکثر علماء اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کیا علی جانتے نہیں تھے؟ امیر المومنین جانتے تھے، بے شک جانتے تھے. اگر رسول اکرم مدینۃ العلم ہے تو یہ باب مدینۃ العلم ہے. اس علم کے شہر تک جانے کا راستہ تو یہی ذات ہے. امیر المومنین کے علم، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا تصور جس کے ذہن میں آ جائے، جس کے ذہن میں آ جائے وہ عالم بن جاتا ہے. تو کیا علی کے پاس علم نہیں تھا؟ علم تھا، لیکن تواضع کہ مجھ سے بڑا بیٹھا ہے، مجھ سے بڑا پوچھ رہا ہے، اس لیے میں اپنا علم نہ گراؤں بلکہ اس کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے کروں کہ آپ بہتر جانتے ہیں. علی اگر یہ کہتے نہیں جانتا تو غلط بیانی ہوتی، کیونکہ جانتے تھے. اسی لیے کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتے، کیونکہ بہرحال وہ افضل ہے. اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے صلوات پڑھی اسی صلوات کے سلسلے میں، رسول اکرم امیر المومنین کے ساتھ ایک باغ سے گزر رہے تھے، کسی صحرا سے استراحت کرنے لگے، آرام کرنے لگے. ایک شہد کی مکھی آئی رسول کے پاس، طواف کرنے لگی. رسول اکرم نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ یقیناً امیر المومنین جانتے تھے، لیکن فرمایا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا یا علی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے شہد بنایا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کا ولی، یعنی شہد کی مکھی کو بھی معرفت ہے کہ رسول کا ولی کون ہے. فرمایا کہ آپ اور آپ کا ولی آ کر اس کو تھوڑا سا تناول کر لے.
امیر المومنین کو رسول اللہ نے کہا کہ آپ جائیے، آپ لے آئیے. وہ شہد کی مکھی امیر المومنین کو لے کے گئی، رسول اکرم کے لیے شہد لے کر آئے رسول اللہ، تناول فرمایا. اس کے بعد اس مکھی سے رسول نے ایک سوال پوچھا، تمہاری جو غذا ہے وہ تلخ ہے، کڑوی ہے. پھول آپ لوگوں نے اگر چکھے ہوں کبھی سہرے کے پھول گر جاتے ہیں میرا رکھ لیتے ہیں، پھول کڑوا ہوتا ہے، اگر آپ اسے کھائیں گے تو وہ کڑوا ہوتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری جو غذا ہے وہ کڑوی ہے، لیکن جو تم پروڈکشن دے رہے ہو وہ بہت میٹھا، اس سے زیادہ بہتر چیز ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. یہ میٹھی کیسے ہو جاتی ہے جبکہ تم جو چیز لے رہے ہو وہ کڑوی ہے، وہ تلخ ہے، یہ میٹھی کا آپ کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ یہ بھی آپ اور آپ کی آل کی برکت سے. جب ہم پھول کے سے عرق کو چوسنے لگتے ہیں تو ہم آپ اور آپ کی آل پر صلوات پڑھتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ تلخی اس کے نتیجے میں یہ تلخی شیرینی میں بدل جاتی ہے. اور شاید اسی لیے ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ مسلسل صلوات پڑھا کرو تاکہ زندگی کی زندگی کی تلخیاں شیرینی میں تبدیل ہو. تواضع جانتے ہیں لیکن بڑے کے احترام میں خاموش. آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطبات، امیر المومنین کے خط، امیر المومنین کے کلمات کو جمع کیا ہے. علامہ رضی نے وہ بات کے علماء نے بھی نقل کی. اس میں جتنے بھی کلمات، جتنے بھی خطبات، جتنے بھی خط ہیں جو اپنے آپ میں بلاغت کا شاہکار ہیں، کہ تاریخ آج تک سر دھن رہی ہے کہ کس نے یہ بات کیسے کہی گئی. ایک جملہ اس لائق ہے کہ انسان عمر گزر جائے اس کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں. لیکن یہ سارے جملے بعد شہادت رسول اکرم امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. بعد شہادت رسول اکرم ہے، یعنی جب تک رسول اکرم ظاہری حیات میں تھے امیر المومنین خاموش رہے، کیونکہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا. یہ ساری بلاغت کہ امیر المومنین کے پاس نہیں تھی، علم تھا. کیوں خاموش تھے؟ تاکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تواضع اور انکساری کسے کہتے ہیں. جب بزم میں بڑا موجود ہے تو چھوٹے کو خاموش رہنا چاہیے. لہذا امیر المومنین خاموش ہے کیونکہ میں خلیفہ رسول ہوں. جب رسول اس بزم میں نہیں ہوں گے تب بیان کرنا شروع کروں گا. ہاں لیکن بیان اسی طرح سے کروں گا کہ لوگ فرق نہ محسوس کر پائیں کہ نبی بول رہے ہیں کہ علی بول رہے ہیں. ایک سباب یہی وجہ ہے کہ جب بعد خلافت ظاہریہ آپ نے نماز قائم کی تو اصحاب میں ایک آواز گونجی کہ آج دوبارہ احساس ہوا کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، 23 برس تک نماز نہیں ہوئی. نماز ہوئی لیکن آج چونکہ امامت اس کے پاس پہنچی جو واقعاً حق امامت رکھتا ہے تو ویسی نماز پڑھی جیسے رسول پڑھایا کرتے تھے. تواضع، تبشر مخبتین، تواضع کرنے والوں کو بشارت دے. بشر المؤمنین، ایمان لانے والوں کو بشارت دے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو بشارت دے دو جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. قرآن بشارتیں دے رہا ہے. وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو بشارت دے. احسان وہ احسان نہیں جو ہم آپ اردو زبان میں بولتے ہیں اور زندگی بھر گنواتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ احسان نہیں ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ وبالوالدین احسان، قرآن میں حکم ہے وبالوالدین احسان. کیا مطلب؟
والدین پہ احسان کا کیا مطلب؟ یہ کہ ہم کوئی کام کر دیں اس کا کیا کہ ہم نے احسان کیا. علماء تعریف کرتے ہیں احسان کی کہ اگر کوئی انسان کسی واجب عمل کو انجام دے تو وہ احسان نہیں ہو سکتا. علیکم السلام. اگر واجبات کو ادا کیا تو وہ احسان نہیں ہے. ماں نے کہا یہ کام کرو تو وہ کرنا ضروری ہے. باپ نے کہا یہ کام کرو تو وہ کرنا ضروری ہے. یہ احسان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے قول پر عمل کرنا تمہارا فریضہ ہے اور فریضے کو انجام دینا احسان نہیں ہو سکتا. احسان وہ ہے جس کی توقع نہ کی جا رہی. اس کی مثال علماء نے اس طرح سے دی کہ اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں, پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی کا خیال رکھنا فرض ہے. پڑوسی عرض کر رہا ہوں, ابھی مومن کی بات نہیں کی ہے میں, پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا. پڑوسی کا خیال رکھنا فرض ہے. 2 روٹیاں ہیں میرے پاس, مجھے خبر ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے. اگر میں 1 روٹی خود رکھ لوں اور 1 روٹی اسے دے دوں تو میں نے احسان نہیں کیا ہے, میں نے فرض ادا کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے آگے بڑھ جاؤ, خود بھوکے رہ جاؤ کہ ایک وقت میں نہ کھاؤں لیکن یہ دونوں روٹیاں اپنے پڑوسی کو دے دوں, وہ سیر ہو کے کھا لے, تو یہ 1 روٹی جو تم نے ایکسٹرا دی یہ احسان ہے کیونکہ یہ تمہارا فرض نہیں تھا. وہ عمل جو تمہارا فریضے سے اوپر بڑھ کر ہو. ماں نے اگر کہہ دیا اور طلب کر لیا کہ میرے لیے یہ چیز لا دو, تو اگر لا دیا تو احسان نہیں ہے. جس کی اسے توقع نہیں ہو تم سے, اس عمل کو اس کی خوشنودی کے لیے انجام دینا احسان ہو سکتا ہے. ہر وہ فرد جس کے اوپر کوئی بھی فریضہ ہے اس کو انجام دینا یہ احسان نہیں ہے, بلکہ فریضے سے اوپر ہٹ کر عمل کرنا احسان ہے. اور اسی طرح کرائٹیریز بڑھتی چلی جائے. پڑوسی ہے ایک الگ حکم, مومن ہے الگ حکم, رشتہ دار ہے الگ حکم, یتیم ہے الگ حکم ہے, اور ہر ایک کے ساتھ احسان کا معنی بھی بدلتے چلے جائیں. پڑوسی کے ساتھ احسان کیا الگ اس کا جزا ہے, مومن کے ساتھ احسان کیا الگ جزا ہے, یتیم کے ساتھ احسان کیا الگ جزا ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ جو احسان اور نیکی کرے وہ میرے ساتھ ہو. ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یتیم کے ساتھ جو احسان کرے وہ میرے ساتھ ہوگا. جو پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرے اس کا الگ مقام. تو بشر المحسنین, احسان کرنے والوں کے لیے بشارت. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت. صبر 3 مقامات پر ہے, بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 3 مقامات پر صبر ہے. پہلا مقام ہے اطاعت میں صبر, یعنی خداوند عالم نے حکم دیا ہے, ہمیں پسند نہیں ہے لیکن ہم صبر کرتے ہیں. صبح اٹھنا 4 بجے, کس کو پسند ہے؟ جاڑے کی رات ہو, مصیبت سے ہیٹر چلا کر کسی طرح گرم کیا ہے کمبل کو, بستر کو, اب اس کے اندر ہم سو رہے ہیں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, کس کا دل نہیں چاہے کہ سوتا رہے؟ لیکن خدا کا حکم ہے کہ کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو. یہاں صبر کرنا ہے, اطاعت میں صبر کرنا ہے. میرا دل نہیں چاہ رہا بستر کی گرمی چھوڑنے کو, باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا, لیکن صبر کروں, اپنے نفس کو شکست دوں اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھوں. وبشر الصابرین, اور بشارت ہے صبر کرنے والوں. تو پہلا مقام جو ہے وہ اطاعت میں. بہترین غذا رکھی ہے سامنے, میں روزے سے ہوں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے
وہ ان عبادتوں میں سے جس میں ریا سب سے کم ہو سکتی ہے. ریاکاری، دوسروں کا دکھاوا روزے میں سب سے کم احتمال ہے. کیونکہ میں نماز مسجد میں پڑھوں، گاڑے لہجے سے پڑھوں، بہترین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کروں، خلوت میں کبھی نہیں. خلوت میں تو اتنی تیز کہ کبھی بھی خود بھی احساس نہیں ہوتا ختم ہو گئی. لیکن مسجد میں جب اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، تو معلوم ہے کہ یہ خدا کے لیے سبحان اللہ نہیں ہو رہا. جس کے لیے ہو رہا ہے وہی جواب دے گا. لیکن روزے میں امکان کم ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کرے. باہر دکھاوا کر سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن گھر میں کون دیکھ رہا ہے؟ فریج میں ساری نعمتیں موجود ہیں، حلال نعمتیں موجود ہیں، لیکن یہاں دل چاہ کر بھی میں نہیں کھا رہا ہوں. یہ صبر کرنا اطاعت میں، کہ اس نے حکم دیا ہے کچھ گھنٹے نہیں کھانا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے آنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. صرف میں ہوں، میرا خدا ہے، لیکن میں صبر کروں نہ کھاؤں. تو یہ مقام بندگی ہے، اطاعت میں صبر کروں. دوسرا صبر ہے معصیت میں صبر کروں، گناہ میں صبر کروں. خدا نہ کرے کہ گناہ کے موقع فراہم. بہت سے لوگ جملہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ موقع ہی نہیں پڑا ورنہ پارسائی پتہ چل جائے. بقول خمار بارہ بنگوی کے مجبوریوں میں بہت سے فرشتے بنائے ہیں. مجبوری میں فرشتہ بن گئے. اگر حالات دوسرے ہوتے تو شاید معاملات بھی دوسرے ہوتے. لیکن واقعاً دعا کرے خدا سے کہ موقع گناہ بھی فراہم نہ ہو، ورنہ کتنے ہم لرزائیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن سامنے چیز ہے، ہمیں پسند ہے، لیکن خدا نے منع کیا ہے، معصیت ہے، تو میں صبر کروں کہ میرے معبود کو پسند نہیں ہے لہذا مجھے بھی پسند نہیں. یہ ہے معصیت پر صبر. اور تیسرا وہ صبر جسے ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں، مصیبت پر صبر، پریشانی میں صبر. کبھی مال چلا گیا صبر، اولاد چلی گئی صبر، آبرو چلی جائے صبر. مصیبتیں جو آتی ہیں دنیا میں اسی 3-4 قسم کی بڑی مصیبتیں ہیں. کبھی مال کا جانا مصیبت ہے، اولاد کا جانا مصیبت ہے، عزیز رشتہ دار کا دنیا سے چلا جانا مصیبت ہے. آبرو سب سے اہم چیز. انسان مال کا جانا برداشت کر لیتا، اولاد کا جانا بھی برداشت کر لیتا، لیکن آبرو کا جانا یہ سب سے سخت مرحلہ ہے. لیکن یہاں پر بھی صبر کرنا. یہ ہے مصیبت کی 3 قسمیں. جس پر صبر کر لیا اس کے لیے بشارت. صبر کیسے آئے گا؟ جب یقین ہو جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. اولاد اگر ہے تو اللہ نے دی تھی، چلی گئی تو اللہ نے واپس لے لی. مال اگر تھا تو اللہ نے دیا تھا، چلا گیا تو اللہ کا تھا، اس نے واپس لے لیا. آبرو اگر ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، چلی گئی تو بھی اسی کی تھی، اس نے واپس لے لی. جس دن یہ یقین ہو جائے گا اس دن ہر چیز پہ صبر آ جائے گا. اسی لیے وہ بندگان الہی جن کو خدا نے منتخب کیا وہ آپ کو صبر کے سب سے اعلیٰ چوٹیوں پہ نظر آتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس آیت پر نہ صرف یقین تھا بلکہ وہ اس پہ اس طرح سے عمل کر رہے تھے کہ اگر عمل نہ کرتے تو شاید ہمیں کبھی سمجھ میں نہ آتا کہ صبر کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. میں نے عرض کیا صبر کی قسمیں مختلف ہیں اور سب سے سخت ترین ہے مصیبت پر صبر کرنا. اور اس میں بھی کبھی مال کا جانا سخت ہے، کبھی اولاد کا جانا سخت ہے، کبھی آبرو کا جانا سخت ہے. لیکن امتحان جب ہوتے ہیں تو الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی کسی سے اولاد لے کے امتحان ہو گیا، کبھی کسی سے مال لے کے امتحان ہو گیا، کبھی کسی سے آبرو لے کے امتحان ہو گیا. لیکن جب اس امتحان کو عظیم ترین درجے پہ دیکھا تو یہ ساری مصیبتیں ایک ساتھ. کربلا کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو صرف مال جانے کی مصیبت نہیں ہے، صرف اولاد جانے کی مصیبت نہیں ہے. جتنی قسم کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں ان سب کا امتحان ایک ہی وقت میں لیا جاتا ہے. مال بھی لوٹا جا رہا ہے،
کیا جا رہا ہے، اصحاب کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، انصار کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، تشنا بھی رکھا جا رہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی برداشت کرنا ہے، بے وفائیوں کو بھی برداشت کرنا ہے، دین کے اوپر بھی قائم رہنا ہے اور معصیت سے دور رہنا. سارے امتحان ایک ہی وقت میں. اور ان میں جو سب سے سخت ترین موقع تھا وہ امتحان ہے جہاں ہمیں اور آپ کو یاد کیا. ایک معلوم مثال ثواب کے لیے لوگ مجلس رکھی، اس سے بہتر مثال ثواب کیا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے جس کے ذکر کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اس کا ذکر کیا جائے جس کو اولین اور آخرین نے پسند کیا، جس کا ذکر، جس نے مصیبت پہ ایسے صبر کیا. علماء لکھتے ہیں کہ روم عاشور حسین ابن علی کا چہرہ ایسے گلاب کی مانند تھا جو ابھی کھلا. جب بھی کسی گلاب کے پھول کو کھلا ہوا دیکھیے، حسین کے چہرے کو یاد کریں. اور جیسے جیسے آفتاب کی شدت بڑھ رہی تھی، اس کے رنگت جو تھی وہ اور سرخ ہوتی چلی جا رہی تھی. لیکن دو موقع کربلا کے میدان میں علماء نے لکھے، راویوں نے لکھے، دشمنوں کے راویوں نے بھی لکھے، اب انہوں نے بھی بیان کیا. دو موقع کربلا میں ایسے تھے جہاں حسین ابن علی کے چہرے کی رنگت بالکل بدل گئی اور گویا وہ سرخ رنگ ایک لمحے کے لیے رخصت ہو گیا. دو موقع. لیکن ان دونوں موقع پر حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا. حسین ابن علی کے لیے کربلا میں بہت سے موقع ایسے آئے تھے جو بہت سخت ہیں. اولاد اور جوان کے سینے پہ برچھی دیکھنا آسان موقع نہیں ہے. یوم عاشورہ پیغمبر کے فرزند نے صرف ایک انسان کے لیے بد دعا کی، وہ قاتل جناب علی اکبر. کسی کو قاتل کو بد دعا نہیں دی امام حسین، حتی اپنے قاتل کو بھی نہیں دی، لیکن جناب علی اکبر کے قاتل کو بد دعا دی. جناب علی اکبر کے گرنے پہ جوانان بنی ہاشم کو بلایا کہ آؤ اپنے جوان بھائی کو اٹھا لو، کیونکہ حسین میں اب سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھا سکتے جناب علی اکبر. لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں پکارا. میں نے اس کے دو مقام ایسے تھے جہاں چہرے کی رنگت بدل گئی. ایک مقام وہ جب جناب حبیب نے آواز دی تھی، جب جناب حبیب نے مظاہر نے زخمی ہو کر امام حسین کو پکارا تو راوی کہتا ہے کہ حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور شکست کے آثار چہرے پہ نمایاں ہونے لگے، لیکن حسین کچھ بولے نہیں. اور دوسرا موقع جہاں حسین کے چہرے کی رنگت بدلی وہ موقع تھا جب دریا کے کنارے سے بھائی نے آواز دی تھی کہ آقا غلام کی خبر لیجئے. اس موقع پہ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور حسین نے ایک جملہ بھی کہا تھا، قد کسرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. حسین نے خود مرثیہ پڑھا اپنی مصیبت کا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، ہیلے تمام ہو گئے، اب لوگ آرام سے سوئیں گے اور میرے گھر والے کبھی چین کی نیند نہ سو سکیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ کو اور ہمیں یاد نہیں کیا. صرف ایک مقام ہے جہاں حسین ابن علی نے کہا، اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ہاں یہ ماہ ذی الحجہ ہے، یہ ماہ ذی الحجہ منسوب ہے ابراہیم کی قربانی سے، اسماعیل کے صبر سے، یہ منسوب ہے ہاجرہ کے اس عمل سے کہ جب ایک بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر جا رہی تھی، لیکن حسین ایک بچے کو لے کر میدان میں آئے ہیں. حسین کے لیے سب سے سخت مرحلہ کیوں ہے؟ کیونکہ حسین کریم ابن کریم ہے. اولاد قتل کر دی جائے حسین کے لیے آسان ہے، مال لوٹ لیا جائے حسین کے لیے آسان ہے، انصار قتل کر دیے جائیں حسین کے لیے انصار بہت آسان ہے. سخت کیا ہے؟ کریم ہے، عطا کرنے والا ہاتھ ہے، ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہے. اگر دشمن کے سامنے کچھ مانگنے پر مجبور ہو جائے تو اپنی آبرو کو نیلام کر رہا ہے. اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی طلب کر رہا تھا. ہاں حسین کو جواب دیا گیا، ایک عجیب جواب جس کا تاریخ میں کوئی دوسرا
نظیر نہیں. ایک تیر سے شعبہ چلے کمان پر چڑھایا گیا, کمان تڑکی, راوی نے لکھا بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ بچے کا وزن کم تھا اور تیر کا وزن زیادہ تھا. حسین کبھی بچے کو دیکھتے تھے, کبھی آسمان کو دیکھتے تھے, کبھی بہتے ہوئے لہو کو دیکھتے تھے. ایک بار خون ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف اچھالا, کہتا ہے واپس نہ آئے. ایک بار وہ بچا ہوا خون اپنے چہرے پر ملا. اب اسی آبرو کے ساتھ, اسی رخ کے ساتھ اپنے جد کے سامنے حاضر ہوں گا کہ اے جد بزرگوار, آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ہاں آپ اس عمل کو دہراتے ہیں, میں نے مجلس کو تمام کیا. انشاءاللہ یہ جملے مرحوم کے لیے سال ثواب کا سبب بنے. ایک عمل انجام دیتے ہیں, بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. تو روز عاشورہ رسول کے اس فرزند نے نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے, لیکن جو سب سے سخت ترین لمحہ تھا وہ اس ننھی سی لاش کے لیے تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پلٹ آتے ہیں. ایک بار کس طرح سے خیمے کے دروازے تک پہنچے حسین جانتے ہیں, حسین کا خدا جانتا ہے. ایک بچی باہر آئی, بابا بھائی کو پانی پلا لائے. سکینہ ابھی تک پیاسی ہے, حسین نے کوئی جواب نہ دیا. ایک بار ابا کے دامن کو ہٹایا, اب بچی نے چیخ ماری, در خیمہ پہ ماں برآمد ہوئی. ایک جملہ کا اب مثلو کا ینہر, کہ تمہارے جیسے بھی نہر کیے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون, بذل قضائه وتسليما لعمره. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما, ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما, جو بیمار ان شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو بیمار ہیں اور خصوصاً مریضان مومنین ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. خدایا یہ بلا جو دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد حق حسین ابن علی نے اس کو نابود فرما, مومنین مومنات کی حفاظت فرما, علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما. خدایا اس زندگی میں قبور اطہر کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں شفاعت حسین ابن علی ہم سب کے نام حمال میں سب فرما. خدایا تجھے واسطہ مظلومیت علی اصغر علیہ السلام کا, تجھے واسطہ اس بارگاہ کا کہ جس کے نام سے یہ بارگاہ منسوب ہے, جو باب الحوائج ہیں, منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تمام فرما کا جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم سید مرتضیٰ حسین عبدی, سید رضا حسین عبدی,